السلام علیکم اسٹوڈنٹ، لے کر آئی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی بی اے پارٹ 1 پیپر 1 کا جو 2020 کا میں نے پریویس ایئر کوشچن ڈالا تھا۔ بچے نے فرمائش کی تھی کہ اس کا آنسر بھی آپ ویڈیو بنا کر ڈالیں، تو میں نے پہلا کوشچن ڈال دیا ہے اور اب دوسرا کوشچن ہے جو ہے اردو کے چند اہم معروف انشائیہ نگاروں کا تعارف پیش کیجیے۔ اس سے پہلے اردو کے ناول نگاری سے وابستہ کوشچن تھا جس کا آنسر میں نے دیا تھا۔ اب یہاں دیکھیے یہ کوشچن ہے، اس کا جواب، اس کا آنسر جو ہے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، دیکھیے گا۔ اردو کے چند اہم معروف انشائیہ نگار ہیں جن کا نام مختصر طور پر میں پیش کرنا چاہوں گی یا چاہوں گا، ہے نا، وہ یہ ہے، دیکھیے، ذکا اللہ، مولوی ذکا اللہ مہندی افادی، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، خلیق دہلوی، خواجہ حسن نظامی، یہ سبھی کافی اہم انشائیہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو انشائیہ نگاروں کی بہت لمبی فہرست ہے، یعنی انشائیہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک کے ایسے سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، جو ایسے مضمون ہم لوگ جو لیکھ لکھتے ہیں ہندی میں جسے لیکھ کہتے ہیں، وہی لیکھ کے طور پر ایک انشائیہ ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار کا نام آپ کے سامنے یہاں پر ہے، جو اہم انشائیہ نگاروں کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے دیا گیا ہے، تو اسی کا کوشچن ہے۔ آپ پورا اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے اپنی زبان میں لکھیں گے تو بہتر رہے گا، کیونکہ نالندہ اوپن یونیورسٹی میں جو ایگزام ہوتا ہے وہ بہت سخت سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ بچے اگر اپنی زبان میں جو بھی لکھتے ہیں ان کا جو ہے سوال کا جواب کے حساب سے آنسر اور نمبر ملتا ہے۔ آنسر جس حساب کا آپ دیجیے گا نمبر آپ کو اسی حساب سے ملیں گے اور اچھا نمبر اس سے اٹھا پائیں گے، کیونکہ نہ وہاں کسی طرح کا یہ ہوتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کے نظر پہ لگا رہتا ہے، بچے لوگ کو کسی طرح کا کوئی ہلنے ڈولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ کہ آپ گھبرا جائیے کہ وہاں پہ بہت زیادہ دشواری ہوگی یا نہیں، بالکل سکون اور شانت ماحول میں ایگزام ہوتا ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں نے خود وہاں سے پڑھائی کی ہے اور پوسٹ گریجویشن تک پڑھائی کی ہے میں نے، اس لیے مجھے علم ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی بھی میں نے کچھ ہفتے پہلے، یعنی 2-3 ہفتے پہلے میں نے وہاں اپنا سرٹیفکیٹ میں میرے ابو کا نام غلط ہو گیا تھا، جس کو سدھارنے کے لیے گئی تھی۔ مجھے وہاں جا کر بہت سکون ملتا ہے، وہاں پر لائبریری ہے، وہاں اچھی پڑھائی بھی ہوتی ہے، اور اوپن سے میں نے ڈسٹینس سے کیا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر ڈسٹینس سے ہیں تو بس گھر پہ تیاری کریے، اور اگر یہ کوشچن جو ہے اس کو ہم نے نمونے کے طور پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو بس اچھے سے پڑھیے اور اس سے بھی اچھا کرنے کی، اسے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ بیچ بیچ میں نے انگلش کو بریکٹ میں دیا ہے، یہ میرا خود کا سوچ ہے، ہم نے ایسا کیا تو مجھے اچھا مارکس ملا ہے، اچھا اس سے ہم کو استفادہ حاصل ہوا ہے، اسی لیے میں نے دیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی اس میں دقت کی بات نہیں ہے۔ تو میں کہاں سے پڑھ رہی تھی؟ خواجہ حسن نظامی، یہ سبھی کافی اہم انشائیہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو انشائیہ نگاروں کی بھی اور ادیبوں کی طرح بڑی لمبی فہرست ملے گی، مگر جو اہمیت کی حامل ہے وہ انہیں دیگر شخصیتوں میں بے شمار ملتی ہے۔ انشائیوں کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انشائیہ کا مفہوم یعنی معنی اردو ادب میں تقریباً وہی ہے جو انگریزی سے آئی ہے۔ انشائیہ کو ایسے سے خطاب دیا گیا ہے، یعنی بتایا تھا نا آپ کو، ایسے، کوئی نقاد نے ایسے کہا، کسی نے لائٹ ایسے کہا، یعنی وہی مضمون سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ رہتا ہے، اسی طرح سے انشائیہ ہوتا ہے، اور انشائیہ نگار آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے دیکھیے، انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف ہے۔ انشائیہ کا لغوی معنی عبارت کے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے،
مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے. دیکھیے بتایا تھا نا میں نے, یہ الگ ہے لیکن مضمون کی طرح لگتی ہے. انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے. انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف, بے ساختہ, اپنی ذاتی یعنی پرسنل مشاہدے کی بنیاد پر اپنے تاثرات بیان کرتا ہے. یہاں پر بھی میں نے انگلش کا لفظ خود سے استعمال کیا ہے. آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بک سے لیا ہے, نہیں, کیونکہ اپنے طریقے سے لکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. بیان کرتا ہے. احمد شاہ بخاری پطرس ایک بہت ہی اہم انشائیہ نگار مانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی بھی ہیں, دیکھیے گا نا, اور ابن انشا کافی مشہور و معروف انشائیہ نگار ہیں. پہلے کا انشائیہ نگار انشائیہ نگاری کا دعویٰ نہیں کرتا تھا, مطلب وہ بولتا نہیں پھرتا تھا کہ میں انشائیہ نگار ہوں, ہے نا, کرتا تھا. جبکہ آج کا انشائیہ نگار انشائیہ نگاری کا دعویٰ بھی کرتا ہے بلکہ انشائیہ قرار دینے پر بضد ہے, یعنی وہ صحیح طور پہ انشائیہ نہیں لکھتا ہے, پھر بھی انشائیہ کو کہتا ہے کہ میں نے انشائیہ لکھا ہے. اور پہلے کے شاعر ادیب اپنی بڑائی اپنی زبان میں نہیں کرتے تھے, لیکن آج تو جھوٹی واہ واہ کے دور میں ہر لوگ اپنی واہ واہی خود اپنی زبان سے کرتے ہیں, ہے نا. یہی بات بتائی گئی. ان سبھی انشائیہ نگاروں میں ایک اہم انشائیہ نگار یوسف ثانی بھی ہے. سر سید کے دور میں بھی انشائیہ نگاری ہوتی تھی, ہے نا. اب دیکھیے, خصوصاً اردو کے پہلے انشائیہ نگار سر سید احمد خان کو ہی کہا جاتا ہے. سر سید احمد خان کے انشائیوں میں بیانیہ اور وضاحت کی کارفرمائی ملتی ہے. ملا وجہی اپنے قدیم دور میں جو سبرس لکھا اسے بھی لوگ انشائیہ کا ہی نام دیتے ہیں. سبرس جو ہے ملا وجہی کی لکھی ہوئی داستان ہے, نثری داستان, جس کو انشائیہ لوگ بولتے تھے. ایک ادیبہ جن کا نام ہاجرہ بانو ہے, ان کے کتاب میں یہ صاف انشائیہ نگاروں میں صاف لکھا ہے, واضح ہے کہ انشائیہ نگاروں میں ملا وجہی کا بھی نام صف اول ہے. وہ کس نے لکھا تھا, یہ میں نے خود سے کیا ہے. ہاجرہ بانو نے اپنی کتاب میں انشائیہ نگار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کن کو, تو ملا وجہی کو, ہے نا. تو اس طرح سے آپ انشائیہ نگار کے اہم انشائیہ نگار جو آپ کے بھی نظروں میں خاص ہیں اور آپ کے نصاب میں جو شامل ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے اسی طرح سے آپ کو جواب دینا ہے. جواب کو آپ کو طویل بھی کر سکتے ہیں, 2-4 لائن اور بڑھا کر کے, مزید بہتر کر کے, اچھی رائٹنگ سے لکھ سکتے ہیں. لائن چھوڑنا آپ کے مطلب من پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ لائن چھوڑ کے لکھنے سے صاف صاف دکھائی دے گا, اچھا دکھے گا, اگر آپ لائن بھر کے لکھتے ہیں تو بھی بہتر ہے. اگر اس طرح سے, میں نے تو لائن چھوڑ کے بھی اور لائن بھر کے بھی لکھا ہے. جب دیکھتے تھے ہم کہ میرا کاپی بہت زیادہ خالی رہ گیا ہے تو ہم اس کو کمپلیٹ کرتے تھے, لائن چھوڑ کے بھی اور لائن بھر کے بھی, جس طرح سے بھی ہو. چوتھائی چھوڑنی ہوگی آپ کو کاپی کے سائڈ میں جو ہے, یہ سب تو آپ کو بیسک معلوم ہی ہوگا, لیکن پھر بھی میں بتاتی ہوں کیونکہ یہ یونیورسٹی لیول کا ایگزام ہوتا ہے. اس میں اچھے سے اچھا کرنے سے نمبر بہت اچھے ملتے ہیں. اور یہ تو اردو ہماری مادری زبان ہے, اس میں تو نمبر ملنا ہی لازمی ہے, کیونکہ یہ آپ لوگ کو علم جو ہے گھریلو تعلیم مادری زبان سے بہت ہی زیادہ استفادہ حاصل ہو جاتا ہے. گھر کی زبان ہے, بہتر سے بہتر کریے گا تو اور اچھی بات ہے. اور 2 کوشچن میں نے ڈالا ہے اور آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں دھیرے دھیرے رفتہ سبھی کوشچن کے آنسر کرا دوں. میں 5 کیا 10 کوشچن کو بھی انشاءاللہ جلد سے جلد ہی کروا دوں گی. آپ لوگوں کا ایگزام قریب ہے, آپ لوگ نہ گھبرائیں اور اس کو اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. میں نے تو بس نمونے کے طور پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, اس کو اور اچھے سے اچھا لکھیے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.